درود شریف پڑھ کے اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو کے بات کو سنیں۔ استغفر اللہ تعالی ربی۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عدد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وارزقني فهما، رب زدني علما وارزقني فهما، رب زدني علما وارزقني فهما، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ مقصد اللہ کی یاد اور بندگی ہے۔ اب جو بھی انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے اس مقصد کے اوپر چلتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کی تعمیل کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو کامیاب فرماتے ہیں۔ کامیابی جس چیز سے ملتی ہے اس کو ایمان اور تقوی کہتے ہیں۔ ایمان کی ترقی تقوی سے ہوتی ہے اور تقوی حاصل ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے۔ یہ انسان خود متقی نہیں بن سکتا، اس لیے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز والے سے ملتی ہے، دودھ والے سے دودھ ملتا ہے، سبزی والے سے سبزی ملتی ہے، پھل والے سے پھل ملتا ہے، خوشبو والے سے خوشبو ملتی ہے، اور اللہ والے سے اللہ ملتا ہے۔ تو انسان جب اللہ والوں کی مجلسوں میں جاتا ہے تو وہاں اس کو احساس ہوتا ہے کہ بندے یہ احساس پیدا کر کہ اللہ مجھ کو محبت سے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ کو محبت سے دیکھ رہا ہے۔ آج ہمارے اندر یہ احساس ختم ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو کاتے ہوئے ہمیں اللہ کی بندگی کا احساس ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے نہیں، اس لیے کہ ہم غفلت کی دور میں جا رہے ہیں، غافلین کی صحبتوں میں، غافلین کی مجلسوں میں، غافلین کی دسترخوانوں میں، غافلین کی کانوں میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے ان کے رنگ میں، جو غافلین ہے ان کے رنگ میں رنگ جاتی ہے، وہاں سے اللہ کی تعریف نہ ہو جاتی ہے۔ ان صحبتوں کا یہی تو اثر ہے، یہ ہمارے مشائخ سے نہیں گئے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کم عالم نہیں تھے، اللہ والوں کی صحبت کے پاس حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گئے، اللہ نے ان کو نوازا، اور وہ علم جو استدلالی علم تھا وہ کشفی بنا کہ نہیں بنا؟ اللہ نے اس علم کے ذریعے سے حضرت کے مقامات کو مزید بلند کیا، ان کی دل کی آنکھوں کو بینا کر دیا۔ کیا کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں حاجی صاحب کی صحبت سے پہلے تہجد کی فضائل تو معلوم تھے، لیکن تہجد کی توفیق مجھے حاجی صاحب کی صحبت سے ملی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا انتقال کے بعد، حضرت سے کہا کہ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہ فرمایا تمام عبارتیں مٹ گئی، نقوش ختم ہو گئے، تمام وہ چیزیں ختم ہو گئی، لیکن رات کی وہ تہجد کی وہ نماز، وہ 2 رکعتیں، اس نے ہمیں بچایا۔
وہ 2 رکعتیں ہیں تہجد کی، وہ 2 رکعت، اس میں اتنی روحانیت ہے۔ اس لیے مولانا زرمان سے فرماتے ہیں کہ دن کے اعمال جسم کے مانند ہے، رات کے اعمال روح کے مانند ہے۔ اگر دن کے اندر اگر ہم وعظ و تبلیغ بھی کرتے ہیں، ہم درس و تدریس بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، لیکن اگر رات والے وہ اعمال نہیں، صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو ایسا ہے آپ نے اسے فتح نہیں کیا اور ساری رات اللہ کے سامنے روتے رہے۔ تو یہ اس کی روح ہے، کیا ہے یہ؟ اس کی روح ہے، اس میں طاقت آتی ہے رات کے اعمال کے ساتھ۔ اور ہماری نمازوں کے اندر وہ حضوری کیسے پیدا ہو؟ حضرت بایزید بسامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 2 یہودی ملاقات کے لیے آئے، بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نماز کے اندر ایسی گری آپ پہ طاری ہوا کہ آپ حالت قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، تلاوت میں رو رہے ہیں۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو کہا، حضرت بایزید بسامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا، میں اپنی اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ کیا؟ میں اپنے اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ اس نے کہا، اگر یہی عبادت ہے جو تم کر رہے تھے، جس نے تمہارے وجود کو پگھلا دیا، قرآن کی تلاوت جو تمہاری زبان سے نکل رہی تھی وہ ہماری سینوں کو بھی چیر رہی تھے، اگر یہی تمہاری عبادت ہے، یہی تمہارا کلام ہے، تو کہا کہ ہمیں بھی مسلمان کر دو۔ کہا کہ نماز تو تم پڑھ رہے تھے، اس کی حلاوت ہمیں محسوس ہو رہی، لیکن آج ہماری نمازوں سے ہم خود مسلمان نہیں ہوتے، ہمارے اندر طاقت کہاں؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں سلسلہ عالیہ نقشبندی کے ایک بزرگ کے پاس گئے، حضرت شاہ فضل الرحمان کریم اللہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ حضرت نے فرمایا، اے اشرف علی، جب میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کے اندر اپنے پیشانی اللہ کی قدموں میں رکھتا ہوں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے میرا پیار لے لیا ہے، اللہ نے میرے ماتھے کو چھوم لیا ہے۔ اور اے اشرف علی، جب میں قرآن پڑھتا ہوں، اگر وہ مزہ تمہیں آ جائے، تم کپڑے پھاڑ کے جنگل میں بھاگ جاؤ۔ یہ قرآن کی برکات۔ آج قرآن کی تعلیم تو بہت ہے، تربیت کا فقدان۔ کیا ہے؟ تربیت کا فقدان ہے، تربیت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جس طرح ابھی مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ مدرسے کے اندر خانقاہ دیکھی ہے کہ چوکیدار سے لے کے شیخ الحدیث تک سب کے سب صاحب نسبت۔ کیا ہے؟ سب کے سب صاحب نسبت۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایسا نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کس سے دیکھتا ہے؟ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک طالب علم حالت جنابت کے اندر، وقت کم تھا، درس کا وقت شروع تھا، ہر استاد کا اپنا ایک روب ہوتا ہے۔ مدرسے کے اندر بعض ایسے اساتذہ ہوتے ہیں، ہمارے مولانا عتیق اللہ صاحب رحمۃ اللہ، ہمارے بنوی اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو بات کرتے ہو کہ تقوی کی برکات ہے، فرمایا کہ ہم نے اپنے جامعہ رحمانیہ میں محسوس کی ہے۔ کہا کہ وہ استاد جو قاعدہ پڑھاتا ہے، اگر وہ اس استاد سے جو درجہ سادسہ کے اندر توضیح پڑھاتا ہے، اس سے اگر وہ تقوی میں آگے ہے، تو میں نے مدرسے کی طلباء کو ان کی جوتی اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے استاد کی پیچھے کہ اس تقوی کی برکات ہے۔ تو فرمایا کہ وہ استاد حضرت کے درس شروع ہو رہا تھا اور طالب علم ان کی روب کی وجہ سے غسل نہ کر سکے اور آ کے حالت جنابت میں بیٹھ گئی۔ جب حضرت کی نظر پڑی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی چلو آج شیئر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شیئر کرتے ہیں۔ اپنے درس موقوف کر دیا اور طلباء کو لے کے گئے شیئر کے لیے، اور پھر ایک نہر کی طرف گئے، بھئی چلو آج غسل کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ غسل کر لیتے ہیں۔ خود بھی غسل کیا، سب کو بھی غسل کرایا سب کو، اور پھر کہا کہ بھئی اب چلو پڑھ لیتے ہیں۔ کیا؟ اب چلو جا کے کچھ سبق بھی ہو جائے۔ تو حضرت نے اس انداز سے ان کو پاک کرایا کہ دوسروں کو خبر نہیں ہوئی، اور واپس آ کے درس شروع کیا۔ اس کو کہتے ہیں فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ آج ہم فراست سے خالی۔ کیا ہے؟ آج ہم لوگ فراست سے خالی ہے، اس لیے کہ جب ہمارے سینے قرآن کی نور سے منور ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سینوں سے فیضان جاری فرمائیں گے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی
ہم عصر ہیں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم عصر ہیں۔ آپ رات کو تہجد کی نماز میں قرآن مجید کی ایسی تلاوت کرتے کہ حتیٰ کہ آپ کا مصلی آپ کی آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ اور ایک دفعہ خاتون آئی اور آپ نے اس خاتون کا پیر اس مصلی پہ پڑا تو کہا کہ اس مصلی پہ کسی نے پیشاب کر دیا، بچے نے پیشاب کر دیا۔ ان کے گھر والے سے کہا تو ان کی اہلیہ نے فرمایا یہ پیشاب نہیں ہے، یہ حضرت شیخ کے آنسو ہے۔ کیا ہے؟ وہ ہر رات اس طرح اللہ کو مناتے ہیں۔ اللہ کو منانے کا سلیقہ یہ اللہ والوں کی صحبتوں سے ملتا ہے کہ اللہ کو کیسے مناتے ہیں۔ ہم تو ایک بچے کو نہیں منا سکتے، تو اللہ کو مناؤ۔ کیا کرو؟ اللہ سے لو لگاؤ۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے شیخ کی صحبت سے جب 40 دن آپ رہے، مہینے رہے، ان کی صحبت میں جب گئے تو حضرت نے فرمایا جو کچھ ہمارے سینے میں تھا ہم نے رشید احمد ان کی سینے میں کیا کر دیا؟ منتقل کر دیا۔ اور پھر وہی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کیا منتقل کیا کچھ پتہ نہیں۔ 2 سال کے بعد جب حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس علاقے سے گزر ہوا گنگو شریف سے، تو کہا کہ چلو اپنے فقیر کی خیریت دریافت کر لیں۔ ان سے پوچھا کہ بھائی ان 2 سالوں میں تمہیں کیا محسوس ہوا؟ آج ہم لوگ بھی لگے ہوئے ہیں نا، کسی کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 5 ہو گئے، کسی کو 1 سال ہو گیا، اور کسی کو اس سے بھی زیادہ ہو گئے، 11 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، تو کیا محسوس کیا؟ تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا آپ نے فرمایا کہ پہلے میں اپنے نفس کو زبردستی عبادت کی طرف مائل کرتا، اپنے نفس کو زبردستی عبادت کی طرف، طاعت کی طرف مائل کرتا، لیکن اب خود بخود یہ مائل ہو جاتا ہے، اس پہ زبردستی نہیں کرنی پڑتی۔ تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہا کہ اب اس کے اوپر زبردستی نہیں کرنی پڑتی۔ تو فرمایا کہ مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن گئی ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ پہلے جب میں کسی سے بات کرتا، وعظ کرتا، تو میں کسی ملامت کی پرواہ کرتا کہ بھائی لوگ مجھے ملامت کریں گے، اب میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ پہلے جب میں مطالعہ کیا کرتا تو اس میں مجھے اشکالات وارد ہوتے ہیں، اور الحمدللہ بھی ذکر کی برکت کی وجہ سے اشکالات وارد نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وارد ہوتے بھی ہے تو اس کا جواب اللہ خود اتار دیتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس تیسری بات سے آپ کے علم کی تکمیل ہو گئی، اور دوسری بات سے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو مکروہات شرعی آپ کی مکروہات طبعیہ بن گئی ہے، اس سے آپ کی عمل کی تکمیل ہو گئی ہے۔ اور تیسری چیز سے کہ آپ بات کرنے میں، وعظ کرنے میں کسی کا لحاظ، کسی ملامت کرنے والے کا لحاظ اس کا لحاظ نہیں رکھتے، اس کا پرواہ نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ اس سے آپ کی اخلاص کی تکمیل ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ اخلاص کی تکمیل ہو گئی۔ آج آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حکمت سے بات کرو، کیا کرو؟ حکمت سے بات کرو۔ حکمت بھی ایک چیز ہے، حکمت سے بات تو ہوتی ہے، لیکن اللہ والوں کی صحبتوں میں ایسے لوگ آتے ہیں کہ ان کے باتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سینوں کو پھیر دیتے ہیں۔ حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے سود خور تھے، لیکن جب وہ راستے میں آ رہے تھے سود کا کام کرتے تھے، پیسہ سود پہ۔ آج امت کے اندر سود عام ہے کہ نہیں ہے؟ زنا عام ہے کہ نہیں ہے؟ بے نمازی، یہ نماز کا ترک کرنا عام ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ان کی نحوستیں ہیں کہ نہیں؟ ان کی نحوستیں ہیں۔ آج یہ جتنے بھی فتنے، جتنے بھی آفات مصیبتیں ہیں، یہ سب اس کی نحوستیں ہیں۔ لیکن آج ہم ان نحوستوں کو مانتے ہیں۔ اس کی زنا کی اپنے وجود سے، اس کے کپڑوں سے بو آتی ہے۔ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور ایک شخص کے پاس گئے اس سے سود لینے کے لیے، تو دیکھا کہ گھر میں وہ شخص موجود نہیں ہے۔ جب اس سے آپ نے اس کا دروازہ بجایا تو عورت نکلی۔ اس نے کہا بھائی کھان گیا تمہارا کھانا؟ اس نے کہا نہیں، گھر پہ نہیں ہے۔ تو کہا بھائی گھر میں کوئی چیز ہے؟ آج بکری کاٹی ہے، اس بکری کا سرا ہے۔ تو کہا کہ وہی دے دو۔ کیا کرو؟ وہی بکری کا سرا ہی دے دو۔ جب گھر گئے تو
گھر والی سے کہا کہ بھئی وہ سود کے پیسے تو نہیں ملے لیکن جو میرا وقت ضائع ہوا اس وقت کے لیے اس وقت میں نے یہ چیز وصول کی ہے. اور جا کے گھر والی سے کہا کہ اس کو بناؤ. اس نے کہا بھئی تیل بھی نہیں ہے لکڑی بھی نہیں ہے. تو جا کے دوسرے گھر سے وہ بھی لے کے آئے گے. تو جو حرام خور آدمی ہوتا ہے جو حرام کھاتا ہے اور سود کا کام کرتا ہے یا کوئی ایسا اور ہیرا پھیری کرتا ہے رشوت کا کام کرتا ہے اور اپنے مال کو خود بھی نہیں کھا سکتا. اس کے بعد جب اس کی گھر والی نے سالن بنایا اور ایک سائل دروازے پہ آیا, اس نے جب دروازہ بجایا تو حبیب عاجمی سے اس نے کچھ مانگا کہ بھئی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اس نے کہا بکری کا ایک سرا ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا, اس میں سے تمہیں کیا دیں گے. تو اس نے سائل کو لوٹا دیا. تو اللہ کا نظام غیبی ہے. تو دیکھا کہ وہ سالن خون سے تر ہو گیا, وہ ہنڈیا اس کے اندر خون ابل رہا تھا. تو اس خاتون نے کہا کہ تو اتنا بدبخت ہے کہ تو نے اس سائل کو, ایک تو تیرا مال صحیح نہیں ہے, دوسری وجہ سے کہا تو نے اس کو بھی لوٹا دیا, کہا کہ وہ تیرا بھی نصیب نہیں ہو, اس سے کیا خون بن گیا ہے. تو حبیب عاجمی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پہ چوٹ پڑی. آپ توبہ طائب ہونے کے لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں جانے لگے. جب وہ جا رہے تھے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں, اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان کی کنیز کے بیٹے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں پرورش پائی ہے. جب ان کی مجلس میں جا رہے تھے راستے میں بچے کھیل رہے تو بچوں نے کہا کہ بھائی کھیل روک دو, حبیب عاجمی سود خور آ رہا ہے, کہیں ایسا نہیں کہ ان کے پاؤں کے چپلوں سے دھول اڑ جائے مٹی اڑ جائے وہ ہم پر پڑ جائے. کہا کہ اس کے اوپر تو اللہ کی پھٹکار پڑ رہی ہے. کہا کہ ایسا نہیں کہ وہ دھول ہم پر پڑ جائے. کہا کہ ایک طرف ہو جاؤ. جب حبیب عاجمی رحمۃ اللہ علیہ اس راستے سے گزرے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں گئے اور جا کے ان کی مجلس میں بیعت توبہ کی اور وہ توبہ طائب ہوئے, اس کاموں سے توبہ طائب ہوئے. اور جب واپس آئے وہی بچے کھیل رہے ہیں. دیکھو آتے وقت اس نے توبہ نہیں کی تھی لیکن ان کی وہ نحوست کا اثر ان بچوں کو معلوم ہو گیا, ان کے اوپر منکشف کیا اللہ نے. اس نے کہا کہ بھئی کھیل کو روک دو, ایسے نہیں کہ ان کے پاؤں کے چپلوں سے دھول اڑ جائے اور وہ ہم پہ پڑ جائے. جب وہاں سے وہ توبہ کر کے آیا تو بچوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں گیا ہے, وہاں سے توبہ طائب ہو کر آ رہا ہے. کہ ایسا نہیں کہ اب جو ہم کھیل رہے ہیں ہماری جوتیوں کی دھول ان پہ نہ پڑ جائے, اس سے کہ طائب ہو کر آ رہا. تو وہ حبیب عاجمی رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے پھر اس کو نوازا, اس نے وہ سارا مال لٹا دیا, تقسیم کر دیا, فقیر ہو گئے, فقیری کی زندگی اختیار کی. ایک دفعہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے گئے تو دیکھا کہ حضرت نماز پڑھا رہے ہیں تو الحمد کی جگہ الحمد پڑھا. کیا پڑھا؟ ہاں اور ہاں میں فرق نہیں کر سکے. تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے اپنی نماز پڑھی. کیا پڑھی؟ اپنی نماز پڑھی. تو رات کو جب سوئے تو کہا کہ اللہ کا دیدار ہوا خواب میں. اس کو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ کوئی ایسا عمل بتا دیں, کوئی نجات والا عمل, آپ کے قرب والا عمل. تو کہا کہ وہ تو حبیب عاجمی والی وہ نماز تھی, اگر تم ان کے پیچھے پڑھ لیتے اسی سے وہی آپ کا قرب کا ذریعہ بھی بن جاتا, آپ کا نجات کا ذریعہ بھی بن جاتا. تو کہا کہ میں تو اس کے الفاظ پہ چلا گیا. یہاں پر حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قراء کہ جو حروف کو ایسا سیدھا کرتے ہیں جس طرح کے تیروں کو سیدھا کرتے ہیں, لیکن ان کے دل ٹیڑے ہوتے ہیں. اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں اس امت میں کہ وہ سین اور شین کے اندر فرق نہیں کر سکتے ہیں. شمس الرحمان کو کیا کہتے ہیں؟ شمس الرحمان, دونوں جگہ شین پڑھتے ہیں. تو کیا کہا کہ وہ شین اور سین میں فرق نہیں کر سکتے لیکن لوگوں کی دلوں کو سیدھا کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ لوگوں کی دلوں کو سیدھا کر دیتے ہیں. تو یا حبیب عاجمی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب وہ آئے تو حضرت نماز پڑھ کے رو رہے تھے. تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حبیب عاجمی تو قرآن کو سمجھتا ہے؟ کہتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے روتا ہے. ہاں یہ تو اگر عالم آدمی ہے اگر وہ اس کے معنی کو جانتا ہے تو چلو وہ سمجھتا ہے, روتا ہے. کہا کہ آپ اس قرآن کو سمجھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری زبان تو عجمی ہے لیکن میرا دل عربی ہے. کیا فرمایا؟
حبیب اجمی رحمۃ اللہ نے فرمایا میری زبان تو اجمی ہے لیکن میرا دل عربی ہے. کیا ہے؟ میرا دل عربی ہے. اس پہ اللہ کی معرفت کی بارش ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی معرفت کی بارش ہوتی ہے. تو اپنے دلوں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو. اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تہجد کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کے اندر جو میں نے انوارات دیکھے ہیں وہ میں نے کسی اور عمل میں نہیں دیکھے. آپ نے فرمایا جب قرآن پڑھو تو ایسے توجہ کے ساتھ پڑھو, استغراق و فنائیت کے ساتھ پڑھو کہ قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں اللہ کی آواز محسوس کیا ہو, کہ قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں اللہ کی آواز محسوس ہو. یہ ہمارے مشائخ ہے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینوں کو قرآن سے جوڑا ہے. وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال ہوا, ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا, تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے جب اللہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد کیا کہ جس سینے کو میں اپنے علم سے بھر دیتا ہوں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بھر دیتا ہوں اس سینے کے اوپر میں آگ کو حرام کر دیتا ہوں. اس سینے کے اوپر میں آگ کو حرام کر دیتا ہوں. فرمایا کہ امام یوسف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کون سے درجے میں؟ کہا کہ مجھ سے اوپر کی درجے میں. کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہا کہ وہ تو بہت اوپر ہے اور کہیں نظر ہی نہیں آ رہے, وہ تو سب سے اوپر. تو یہ تقوی ہے. کیا ہے یہ تقوی؟ کہ انہوں نے قرآن کو ساری رات قرآن مجید کی تلاوت کرتے. ایسے نہیں کہ اللہ نے ان کو مال بھی دیا تھا اور 40 علماء کی کمیٹی چلاتے تھے, لیکن اللہ سے ایک تعلق ہے. کیا ہے؟ اللہ سے ایک تعلق ہے. اس تعلق کی وجہ سے 2 رکعتوں میں ساری رات گزارتے تھے. 2 رکعتوں میں ساری رات گزار دیتے تھے. پورے قرآن مجید کی تلاوت کرتے, قرآن مجید کو ختم کرتے, پھر اپنے دامن کو اٹھاتے اور کہتے یا اللہ میرا دامن خالی ہے, میں آپ کے دربار میں کیا پیش کروں, میرا دامن خالی ہے, آپ کو سفید بالوں سے حیاتی ہے, یا اللہ میرے ان سفید بالوں کی وجہ سے مجھ پہ رحمت فرما. ایک عاجزی انکساری تواضع کہ عمل بھی کرتے ہیں, اس کے بعد اللہ سے ڈرتے بھی ہیں. ہم نہ عمل کرتے ہیں اور نہ اللہ سے ڈرتے. یہ علم ایک نور ہے. کیا ہے؟ یہ علم ایک نور ہے. جب یہ کسی مومن بندے کی سینے میں داخل ہوتا ہے وہ بندہ عمل کے بغیر رہ نہیں سکتا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے طلباء سے پوچھا کہ علم کا مفہوم کیا ہے؟ کسی نے کہا حضرت ماننا, کسی نے کہا جاننا, کسی نے کہا پہچاننا. آپ نے کہا نہیں, تو آپ سے فرمایا کہ حضرت آپ بتائیں. فرمایا علم وہ نور ہے جب وہ کسی بندے کے سینے میں داخل ہوتا ہے تو وہ بندہ عمل کے بغیر رہ نہیں سکتا. تو آج ہم بتائیں کہ بھائی آج ہم گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے اعمال صالحہ کی توفیق لے رہے ہیں. ملتی ہے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق ہوتی ہے. اکثریت حفاظ کی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کسی وقت گناہ کی وہ نحوست ہوتی ہے, گناہ کی نحوست ہوتی ہے. اس لیے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن مجھ سے کوئی خطا ہوتی ہے اس خطا کا اثر سب سے پہلے میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں. اس دن میری گھر والی میری نافرمان ہوتی ہے, میرے بچے میرے نافرمان ہوتے ہیں, حتیٰ کہ میری سواری بھی میری نافرمان ہوتی ہے. تو اس گناہ کا اثر ہوتا ہے, اس گناہ کی نحوست ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کی وجہ سے انسان سے عبادت کی لذت چھین لیتے. کیا عبادت کی لذت چھین لیتے ہیں. بنی اسرائیل کے ایک عالم, اس سے کوئی خطا ہو گئی تو کافی عرصہ اس نے دیکھا کہ میرے نعمتوں میں سے تو کوئی نعمت کم نہیں ہوئی, کوئی پکڑ نہیں آئی. تو جب یہ بات اس کے دل میں آئی تو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا کہ جب سے تم سے یہ خطا ہوئی ہے اس دن سے ہم نے تمہاری آنکھوں کو خشک کر دیا. اس دن سے ہم نے تمہاری آنکھوں کو خشک کر دیا ہے. اس نے غور کیا تو کہا کہ اس دن سے مجھے رونا نہیں آیا, آج ہماری آنکھیں بھی خشک ہیں. اور یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے کہ آنکھوں کا بہنا. صحابہ کی آنکھیں بہتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہتی. اس بہتی آنکھوں کی وجہ سے جب انسان کے دل کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے, اس کے اثرات انسان کے اس اعضاء کے اوپر آتے ہیں. جب یہ اعضاء برستے ہیں تو زمین بھی برستی, آسمان بھی برستا ہے.
پھر اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ کی مدد برستی ہے، اللہ کی نصرت برستی ہے۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت دشمن کا بیڑی بیا وہ آ رہا ہے سمندر میں، ویسی بھی ہماری فوج کم ہے۔ آپ نے ساری رات مسلح پہ گزاری اور سجدے میں گزاری۔ جب صبح باہر نکلے، ان سے ایک اللہ والے گزر رہے تھے کہ بھائی دعا کرو، ایک تو ہمارا یہ لشکر ویسے بھی کم ہے، اوپر سے بہڑی بیا آ رہا ہے۔ تو کہا کہ سلطان صلاح الدین سے کہا، صلاح الدین تمہارے رات کے رونے نے اس بحری بیڑے کو دریا سمندر میں غرق کر دیا، تمہارے رات کے رونے نے۔ آج ہم اس نعمت سے اس زمانے کے اندر چونکہ محنتیں ہماری ناقص ہیں، غذائی بھی ناقص ہے، محنتی بھی ناقص ہے، اور صحبتیں بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ جب سے یہ موبائل آیا ہے تو لوگ اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے ہیں، تو علماء و صلحاء کو کیا ٹائم دیتے ہیں؟ وقت نہیں۔ تو اپنی اوقات کی قدر کرو، کیا کرو؟ اپنی اوقات کی قدر کرو۔ اس سے حضرت تعمیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے دنیا دارو، اپنی اولادوں کو علماء و صلحاء کی مجلس میں بھیجو۔ کہا کہ یہ ان سے دنیا نہیں چھڑائیں گے، بلکہ فرمایا دنیا کی مثال ایک سام کی ہے، اس کا منتر تقوی ہے، اور یہ تقوی اللہ نے علماء و صلحاء کی سینوں میں رکھا ہے۔ جس طرح ایک سپیرا جنگل میں جاتا ہے سانپ پکڑنے کے لیے، تاکہ اس بین کے اندر وہ منتر پڑتا ہے، اس منتر کے ذریعے سے سانپ کو پکڑ کے اور چاپڑی پہ رکھ کے وہ شیر میں لے کے آتا ہے۔ شیر والے اس سے ڈرتے ہیں، وہ سپیرا نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کے پاس اس سانپ کا منتر ہے۔ تو فرمایا کہ اے دنیا دارو، اپنی اولادوں کو علماء و صلحاء کی مجلس میں بھیجو۔ فرمایا کہ دنیا کی مثال ایک سانپ کی ہے، اس کا منتر تقوی ہے، اور یہ تقوی اللہ نے انہی کے سینوں میں رکھا ہے۔ جب یہ تمہاری اولادوں کی سینوں میں اللہ کی یہ نعمت، نور کی یہ نعمت، تقوی کی یہ نعمت منتقل ہو جائے گی، یہ دنیا کے ڈیران پہ بیٹھ جائیں گے، سونے اور چاندی کے ڈیران پہ بیٹھ جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ سانپ پھر ان کو نہیں ڈسے گا، ڈسے گا نہیں ڈسے گا، کیونکہ دنیا سے محبت ہی نہیں ہے، دنیا سے محبت ہی نہیں ہے۔ بس صحابہ کے سامنے سونے اور چاندی کے ڈھیر آئے، لیکن وہ محبت اندر نہیں گئی، محبت اندر نہیں گئی، ان چیزوں سے وہ متاثر نہیں ہوئے، اس سے کہ ان کی دلوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محبت کی کہ اللہ کی محبت کو گھونٹ گھونٹ کے بھر دیا ان کی دل۔ تو ہم بھی غور کریں کہ بھئی ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے وقت ہمارے دل میں رقت آتی کہ نہیں آتی؟ اس سے دنیا کی محبت ختم ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اللہ کی محبت کی طرف یہ قرآن ہمیں کھینچ رہا ہے کہ نہیں کھینچ رہا؟ یہ قرآن تو اللہ کی رحمت کا مقناطیس ہے، جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کی رحمتوں کو یہ قرآن کھینچتا ہے۔ آج ہم صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھاتے ہیں، لیکن ہمارے دل پھر بھی دنیا کی بازاروں میں گھومتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے ایک سالک ابو عمر بن علوان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے نماز کے اندر شہوانی کیفیت کا غلبہ ہوا، اور بڑا عجیب غلبہ ہوا۔ کہا کہ اس کے بعد اس شہوانی اثر کا اس شہوانی غلبے کا اثر میں نے یہ دیکھا کہ میرے چہرے کا رنگ کالا ہو گیا۔ میں نے بہت توبہ کی اللہ سے، توبے کے نوافل پڑھے، لیکن وہ سیاہی نہیں گئی۔ اور کہا کہ پھر میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں چلتا ہوں اپنے شیخ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، اس بات کو میں ان کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ نماز کے اندر شہوانی کیفیت کا غلبہ ہو گیا، جس سے اس کا اثر میرے چہرے پہ آ گیا ہے۔ کہا کہ اس نے ارادہ کیا، جب یہ جانے لگا کہا کہ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیاہی کو ختم فرما دی، اس سیاہی کو ختم فرما دیا۔ جب یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں پہنچے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے جب سلام کیا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اگر ہم تمہارے لیے توبہ نہ کرتے تو کہا کہ تم اس کالے سیاہی کے ساتھ، اس کالے چہرے کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوتے۔ کیا اس کالے سیاہ
چہرے کے ساتھ تو اللہ کے سامنے پیش ہوتا. یہ اللہ والے دعائیں کرتے ہیں اپنے سالکوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرما. ان کے اندر بھی ایسے نیک لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے اپنا تعلق رکھتے ہیں. اس سے کہ ہر بندے کا اپنے تعلق ہے اللہ سے. اللہ ان کی برکت کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما. حضرت تعمیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کی ایک مجاز ہے، کہا کہ حضرت جب میں کسی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو مجھے اپنا آپ سب سے زیادہ برا محسوس کیا لگتا ہے، اپنے آپ سب سے زیادہ برا لگتا ہے. حضرت تعمیر رحمۃ اللہ فرمایا کہ میری بھی یہ کیفیت کیا ہے، ہماری بھی یہ کیفیت ہے. یہ ہمارے مشائخ ہیں حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خانوال والے، یہ مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی ہیں. آپ آتے ہیں اپنے شیخ حضرت شاہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت رات کو عجیب کیفیت ہوئی. کہا کہ میری ایسی کیفیت کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا وجود ہے اور میں ان کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں. درود شریف پڑھتے ہیں، اس درود شریف کی برکات ہوتی ہے. کہا کہ میں اٹھ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی طرح مجھے اپنے گود میں بٹھا رہے ہیں، پھر میں اٹھتا ہوں، پھر آپ بٹھاتے ہیں. صبح تک میری یہ کیفیت رہی. حضرت شاہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی کیفیت سنی، پیچھے ان کے پیر بھائی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی عالم تھے. اس نے کہا کہ حضرت آپ کو جو کیفیت نصیب ہے، آج کے بعد میں آپ کو اپنے شیخ سے وہ جو نظر میں جس نظر سے میں اپنے شیخ کو دیکھتا ہوں اس نظر سے میں آپ میرے پیر بھائی ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی کیفیت دی ہے اس نظر سے میں آپ کو بھی دیکھوں. یہ محبت ہے، یہ وہ محبت ہے، یہ وہی بزرگان دین ہے. پہلے زمانے کے نہیں، اس زمانے کے گزرے ہیں. اور اکوڑا خٹک کے اندر حقانیہ کے اندر سیرودہ کانفرنس ہے اور آپ اس کی صدارت کر رہے ہیں. عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو امامت کے لیے آگے کیا، پیچھے اقامت ہو گئی ہے. حضرت تکبیر تحریمہ میں آپ نے تاخیر کی. کسی عالم نے کہا کہ حضرت آپ نے تاخیر کی، تو اس نے فرمایا کہ اب تو علماء حضرات جب کو حضوری ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا جب تک میں بیت اللہ کو اپنے ان آنکھوں سے نہ دیکھ لوں میں تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں. یہ ہمارے بڑے اس زمانے کے لوگ ہیں، ان کی ایسی کیفیتیں ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تعلیم دی ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اگر تم یہ کیفیت حاصل نہیں، کم سے کم یہ محسوس کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. دونوں کیفیتوں میں سے مولانا عبدالغفور مدنی عباسی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا انتقال ہوا. ڈاکٹروں نے 9 گھنٹے ان کی میت کو روک کے رکھا، 9 گھنٹے تک. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ ان کے دل کی حرکت جاری ہے، اگرچہ نفس بند ہو چکی ہے. تو حضرت کے خادم شاہ عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ ڈاکٹر صاحب وہ دل کیسے مر سکتا ہے جس نے لاکھوں دلوں کو زندہ کیا؟ وہ دل کیسے مر سکتا ہے جس نے لاکھوں دلوں کو زندہ کیا ہے؟ وہ دل کیسے مر سکتا ہے؟ تو اپنے دلوں کو زندہ کرو. کیا کرو؟ اپنے دلوں کو زندہ کرو ذکر کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ عبادت کے ذریعے سے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی میں نے دیکھا ذکر کی حالت میں دیکھا، یذکر اللہ علی کل احیان، کہ میں نے ان کو ہمیشہ کس میں دیکھا؟ اللہ کی یاد میں ان کو دیکھا ہے. تو بھائی اپنی زبانوں کو اللہ کی یاد سے تر کرو. کیا کرو؟ اللہ کی یاد سے تر کرو اور گناہوں کو چھوڑ دو. ہم ایسے فتنے اور فساد کے دور میں چل رہے ہیں، جب نظر اٹھتی ہے تو غبار آلود ہو جاتی ہے، زبان کھلتی ہے تو بھی غبار آلود ہو جاتی ہے، آنکھ کی سماعت کھلتی ہے تو اس کے اوپر بھی غبار لگ جاتا ہے گناہوں کا. تو بھائی چاروں طرف سے ہم ایسے غبار کے اندر بسے ہوئے ہیں. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ کے پاس 2 عالم آئے. کہا کہ حضرت آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم جب اللہ والوں کی مجلس میں بھی آتے ہیں تو راستے میں گانے ہیں، گاڑی میں گانے ہیں، بازار میں گانے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ہم کیسے بچیں؟ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کو کسی ایک اللہ والے سے محبت ہو گئی. کیا ہو گئی؟
محبت ہو گئی. تو آپ نے ایک مثال لی, کہا کہ وہ کیسے بچا؟ تو کہا کہ وہ جنگل میں جاتا وہ بادشاہ اللہ والے کے پاس ہے, تو کہا کہ وہ ایک گولی کا تھا رات کو, تو اس نے اس کو ایک گولی بادشاہ کو بھی دی تھی کہ بھائی یہ گولی کا بہت طاقت کی گولی تھی, کچھ تو فولاد تھا. جب وہ بادشاہ نے کہا, بادشاہ کی 4 بیویاں تھی, اس کی ہیجانی کیفیت اتنی غالب ہوئی کہ اس نے 4 چکر مارے. اس کے دل میں خیال آیا کہ بھئی یہ تو ایک گولی کی, یہ تو روز کھاتا ہے, یہ کوئی ایسا فقیر ہے کیا, اس زمانے کا فقیر ہوگا. تو انہوں نے, اس کے دل میں کوئی بات ہے لیکن کچھ کہا نہیں, عقیدت تو دی ان سے. پھر جب ان کے پاس واپس آئے تو اس اللہ والے نے 30 گولیاں بادشاہ کو, اپنے ہاتھ میں 30 گولیاں رکھی اور بادشاہ سے کہا کہ بھئی رات کو میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ تیری زندگی کے 30 دن باقی رہ گئے, اتنے 1 مہینہ رہ گیا ہے, 1 مہینے میں جو کچھ کرنا ہے کر لے, اپنے تاج و تخت اپنے بیٹے کے حوالے کر, اور جا کے کہا کہ تو نے بادشاہ آدمی جو ہوتا ہے یہ آزاد ہوتا ہے, یہ لوگوں کے حق تلفی بھی کرتا ہے, ظلم جاتی بھی کرتا ہے, تو 1 مہینہ اللہ سے خوب معافی مانگ اور خوب عبادت اور ریاضت کر. جب اس کو یقین ہو گیا کہ بھائی یہ تو جھوٹ نہیں بولتا, ہو سکتا ہے اس نے خواب دیکھا میرے 30 دن باقی ہو, تو جاتے جاتے اس نے کہا یہ 30 گولیاں ہیں. کیا ہے یہ 30 گولیاں ہیں, اور یہ ایک ہی گولی بھی کھاتے رہنا ساتھ رات کو, وہی گولی تھی. تو بادشاہ سلامت رات کو گولی کھاتا, وہ جو گولی تھی وہ کشتے فولاد رات کو کھاتا. آج میرے 29 دن رہ گئے, کل میرے 29 دن رہ جائیں گے, پھر دوسرے دن تیسرے دن, لیکن وہ کیفیت, وہ جو ہیجان والی کیفیت تھی, شہوات والی کیفیت تھی, وہ سلب ہو گئی. اور 30 دن کے بعد اس نے آیا اور بادشاہ اس جنگل میں اللہ والے سے کہا کہ بھائی آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا. کیا آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ 30 دن تو ہو گئے ہیں اور گولیاں بھی ختم ہو گئی ہیں اور میں تمہارا نہیں ہوں. اس نے کہا یہ بتاؤ کہ 30 راتیں تم نے وہ گولیاں کھائی ہیں, تاکہ تمہاری شہوات بڑی ہے؟ اس نے کہا نہیں بڑی. اس نے کہا کیوں نہیں بڑی؟ اس لیے کہ تمہارے سامنے موت کڑی ہوئی تھی. کیا تھی؟ موت کڑی ہوئی تھی, موت کا ڈر تھا. اس موت کے ڈر نے تمہاری شہوات کو مغلوب کر دی. کیا کر دیا؟ مغلوب کر دیا. کہا تو نے 30 راتیں وہ گولیاں کھائی, تمہیں کوئی ہیجانی کیفیت نہیں ہوئی. کہا کہ ہم تو ہر وقت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آخری سانس ہے. کیا ہے؟ یہ ہماری آخری سانس ہے. اگر ہم یہ گولی نہیں کہیں گے تو ہم اللہ کے سامنے کیسے کریں؟ تو ہر چیز کا اثر الگ ہے. کیا ہے؟ ہر چیز کا الگ اثر ہے. اس لیے کہ جب اس کی وہ کیفیت ہو گئی, حضوری والی کیفیت ہو گئی, اس سے وہ کیفیت ختم ہو گئی. لیکن وہ عبادت کے اندر انہماک, استغراق, انابت, رجوع, وہ چیزیں اس کو نصیب ہو گئی. لیکن جب وہ موت والی کیفیت سامنے نہیں تھی تو پھر دنیا کی خواہشات اور لذات والی چیزیں اس کے سامنے تھی, اس سے وہ چیزیں ابھرتی ہے. تو میرے دوستو, حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا دیکھو کہ وہ بادشاہ کو اللہ والے نے کہا کہ 30 دن ہے, 30 گولیاں بھی دی, لیکن ان گولیوں نے اس کی شہوانی, اس کیفیات کو نہیں ابھارا. کیوں نہیں ابھارا؟ کہ اس کے سامنے موت تھی. کہا کہ جب تم موت کا خیال کرو گے تو کہا کہ یہ گانوں کا اثر تمہارے کانوں میں کچھ نہیں کرے گا. کہا کہ ہمارا شیخ ہم یہ فرمایا کرتے ہیں جب تم اتنا اللہ اللہ کرو کہ جب یہ اللہ کا نام تمہارے دل میں پک جائے تو فرمایا تمہارے چپل جو اٹھاتے ہو اس چپل کی آہٹ سے بھی تمہیں اللہ اللہ کی آواز محسوس ہوگی. راستے پہ چلو گے, موٹر کی آواز آئے گی, اس موٹر سے تمہیں ٹک ٹک نہیں, اللہ اللہ کی آواز محسوس ہوگی. تو جب یہ ذکر پک جاتا ہے, فرمایا کہ اتنا اللہ کا ذکر کرو, اتنی کثرت سے کرو کہ ذکر کی وجہ سے تمہارا دل نورانی ہو جائے. اور جب یہ دل نورانی ہو جائے گا, اس سے تمہارا چہرہ وجود نورانی ہو جائے گا. فرمایا جہاں بیٹھو گے اللہ اس ذکر کی برکت سے اس جگہ کو نورانی کر دیں گے, جن لوگوں کو دیکھو گے اللہ ان لوگوں کو نورانی کر دیں گے. فرمایا کہ اس نور کی وجہ سے, اس نورانی دل کی وجہ سے دل اپنے قبر میں جاؤ گے, اللہ اس قبر کو نورانی کر دیں گے. آگے کی جتنے بھی مراحل ہے ان سب کا تعلق اس دل سے. کیا ہے؟ اس دل سے ہے. تو فرمایا کہ اس کے اوپر محنت کرو. کیا کرو؟ اس کے اوپر محنت کرو, اس کے اوپر محنت کرو, اس کے اوپر محنت کرو. اس لیے کہ جب انسان کا دل بن جاتا ہے تو یہ اعضاء سارے بن جاتے ہیں, جب یہ بگڑ جاتا ہے. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فیصلوں کا تعلق
حالات کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ انسان کے اعمال کے ساتھ ہے. اعمال کا تعلق انسان کے اعضاء کے ساتھ ہے. اعضاء کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. اور کہا فرمایا کہ جب یہ دل صحیح ہو جائے تو اعضاء بھی سدھر جاتے ہیں. جب اعضاء سدھر جاتے ہیں تو اعمال سدھر جاتے ہیں. جب اعمال سدھر جاتے ہیں اللہ کی طرف سے آنے والے فیصلے بھی اس کے حق میں ہو. لیکن آج ہمارے نہ دل سدھرے ہیں، نہ ہمارے اعضاء سدھرے ہیں، نہ ہمارے اعمال سدھرے ہیں، نہ اوپر آنے والے فیصلے ہمارے حق پر ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھائی اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کرنے کا سلیقہ سیکھ لو، اپنی دلوں کو اللہ کی یاد کا عادی بنا دو، اپنی دلوں کو اللہ کی یاد کا عادی بنا دو، قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا دو، استغفار کا عادی بنا دو، درود شریف کی کثرت کا عادی بنا دو، پھر آپ دیکھو جس راستے پہ جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے میں تمہارے لیے برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے میں برکتیں نصیب فرما دیں گے. اور جن لوگوں کے پاس جاؤ گے اللہ ان کی دلوں میں تمہاری محبت کو بڑھا دیں گے. اس لیے اگر دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی تو یہ دل اس نظام کو مسخر کر دے گا. اگر دل کے اندر دنیا کی محبت ہوگی جہاں بھی جاؤ گے تو وہاں سے، اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ علم و ذکر اگر لے کے جاؤ گے، دین کی خدمت کرو گے، وہ فتنے جو صدیوں میں آتے ہیں اس کے بغیر اگر جاؤ گے تو کہا کہ وہ سالوں میں آئیں گے. اگر علم و ذکر اس کو ساتھ لے کر جاؤ گے کہا کہ وہ ہدایت جو صدیوں میں آنی ہے کہا کہ وہ سالوں میں آئیں گی. اس کی اتنی برکات